یہ جو ہے اس معاملے میں ڈویژن بینچ کیا لب کشائی حسن صاحب، کرتی ہے۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس تصویر کے پیچھے کچھ بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ ایک تو آج کل کہہ رہے ہیں ابصار عالم صاحب دال ہی ساری کالی ہے، وزیر اعظم اور محسن نقوی کے درمیان جو دال انہوں نے پکڑی ہے وہ ساری کالی ہے۔ دوسرا، آپ جو ہنس رہے ہیں یہ مسکراہٹیں بڑی دوسری طرف مجھے لے کے جا رہی ہیں کہ عمران خان کے القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، اس کے علاوہ ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ، فارن فنڈیں، دیگر کیسز اچانک لگ رہے جا رہے ہیں۔ آپ کا پہلے جملہ ایک بڑا وائرل ہے کہ عید سے پہلے خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ اب بڑی عید آ چکی ہے، اس سے پہلے بڑے کیسز جو ہیں وہ اچانک لگ گئے ہیں۔ کوئی بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے؟ آپ میری بڑی ٹرولنگ کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں نے کہا تھا جب اللہ کو منظور ہوگا۔ میری خواہش ہے، قوم کی خواہش ہے، کیسز میں کچھ نہیں ہے، پاکستان سارا جانتا ہے، دنیا ساری جانتی ہے کہ یہ لیکن سیاسی تب وہ کیسز بھی نہیں لگے تھے نا۔ یہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں کیسز تو لگوا کے آتے کیسز تو ہیں، لیکن لگوا- لگ ہی جاتے ہیں۔ اتنی دیر بعد کیسز لگے، آپ جب عدالتوں میں جب آتے ہیں تو کیسز لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے وہی سوال ہے کہ اب اچانک کہاں سے آ گئی عدالت کو یاد کہ یار یہ بھی کیسز لگنے تھے؟ تو اس میں کوئی بیک ڈور، کوئی عید سے پہلے کوئی بڑا ریلیف دیکھ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے؟ دیکھیں، میری حساب سے تو بالکل ان کو ملنا چاہیے۔ جی اس وقت موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، اور لطیف کھوسہ صاحب عمران خان کے سینئر قانون دان، وکیل، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر کونسل، عمران خان کے وکیل یہاں پہ موجود ہے۔ اہم ترین کیس کی سماعت تھی، اور اس کیس کے حوالے سے عمران خان کے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے، بشرا بی بی کی بیٹی کی درخواستوں کے حوالے سے، اور آئندہ پاکستان تحریک انصاف کے جو توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس جو کہ جمعرات کو سماعت ہے، اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ جی لطیف کھوسہ صاحب، آج ایک مرتبہ پھر عمران خان کے کیسز جو ہے وہ اچانک لگنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کریڈٹ غالباً آپ کو ہی جاتا ہے۔ درخواستیں آپ کی تھیں، القادر ٹرسٹ ہو، توشہ خانہ 2 ہو، سائفر کیس ہو، دیگر کیسز ہوں، جتنی درخواستیں تھیں وہ آج تک آپ کی ہی درخواستوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو سن رہی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ٹرولر جو ہیں وہ آپ کی ٹرولنگ کر لیتے ہیں، اور آپ ان کو بڑا خندہ پیشانی سے جو ہے، بڑے فراخ دلی سے جو ہے اسے برداشت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آج عدالت کی کارروائی کیا ہوئی ہے؟ ہاں، ڈی بی کینسل کر دی گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو ہم جد و جہد کر کے بڑی مشکل سے لگواتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک چیخ و پکار کر کے اور دھرنے دے کر اور جو ہے اپنی آواز اٹھا کر ہم لگواتے ہیں، تو وہ پھر آج جو ہے ماشاءاللہ ڈی بی چیف جسٹس صاحب نے اپنی کینسل کر دی ہے۔ سو اس لیے یہ دوبارہ فکس ہوں گے، لیکن جو میں رات کو وہ لگا ہوا ہے القادر ٹرسٹ کا، یا جس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی کہتے ہیں، اور اس میں ابتدائی نکوتے پر ہی انہوں نے جو ہے یہ بحث سننے کے بعد محفوظ کیا تھا فیصلہ کہ کیا پہلے جو ہے جو سسپینشن آف سینٹنس ہے، یعنی سزا کی معطلی کی، جس کو ضمانت بھی آپ کہہ سکتے ہیں لوگ عام اس میں لفظوں میں، وہ سنی جائے یا اپیل سنی جائے۔ ہم نے کہا کہ جی 16 ماہ سے ہم نے جو یہ سسپینشن آف سینٹنس دے رکھی ہے، جس پر میں نے نوٹس کروایا تھا، اور اس سے پہلے پری کنوکشن یعنی سزا سے پہلے اسی کیس میں ضمانت بھی میں نے کروائی تھی یہاں ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سابقہ، جو ان کے پہلے عامر فاروق چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، ان کی ڈی بی سے سسپینڈ کروائی تھی۔ کیس بھی وہی ہے، واقعات بھی وہی ہیں، شہادت بھی وہی ہے۔ سزا جو ہے کے بعد پہلی اپیل جو ہوتی ہے وہ تسلسل ہوتا ہے ٹرائل کا، اٹ از اے کنٹینیویشن آف دی ٹرائل پروسیڈنگس، تو اس لیے اس کو معطل کیا جائے۔ اور اب 16 مہینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں نہ اپیل سن لی جائے۔ او بھائی، اپیلیں تو پہلے بھی پڑی ہوئی ہیں، اور خود عمران خان صاحب کی اپیلیں جو ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کو جمپ کیوں کرتے ہیں آپ اپنا سزا کو معطل کیجئے گا، یا جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ اس کو سماعت کیجئے گا اور فیصلہ کریں، لیکن وہ اس پر اتنی لمبی چوڑی بحثیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور پھر فیصلہ محفوظ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جمعرات کو کیا، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دھیلا نہ عمران خان کے پاس آیا، نہ بشرا بی بی کے پاس آیا۔
وہ 50 ارب روپے کا ون ہائیڈ پارک حسن نواز نے بیچا اور ملک ریاض نے خریدا، جہاں سے یہ سسپیشس ٹرانزیکشن متصور کرتے ہوئے لندن کی جو ہے کرائم ایجنسی نے، یو کے کی کرائم ایجنسی نے تفتیش شروع کی. اس میں نکلا کہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کی فیملی کے اکاؤنٹس میں تھا. انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ ویسٹ منسٹر لندن سے اس کو فریز کروایا، سارا کچھ، ون ہائیڈ پارک کو بھی فریز کروایا، ان کے اکاؤنٹس بھی فریز کروائے. بعد میں جب تفتیش کی تو وہ ملک ریاض کا ذاتی پیسہ جو ہے پایا گیا، چونکہ وہ کسی جرم کی پاداش کا پیسہ نہیں تھا، وہ ان کے قانون کے مطابق اسے واپس کرنا مقصود تھا. چنانچہ ان کا راضی نامہ ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا ہے، اور یو کے کی ویسٹ منسٹر ڈسٹرکٹ کورٹ سے وہ ٹرانزیکشن سیدھا کا سیدھا پیسہ یہاں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، سیدھا کا سیدھا پیسہ. اور یہاں قاضی فائز عیسیٰ کی کمالات ہیں جو انہوں نے فرمائے. وہ دراصل 460 ارب روپیہ ملک ریاض نے سندھ گورنمنٹ کو دینا تھا، جو اس نے وہ وہاں بحریہ ٹاؤن سندھ میں بنایا ہے، کراچی میں بنایا ہے، اس کی زمین کے افزانے میں جو ملک ریاض نے دینا تھا، تو اسی کا اکاؤنٹ تھا. تو بجائے اس کے کہ سندھ گورنمنٹ کو دیا جاتا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جناب مرکزی حکومت کو دیا. شہباز شریف صاحب نے وہ جو ہے سیدھا سیدھا دانش اسکولوں میں لگا دیا، یا پتہ نہیں کدھر گیا. وہ پیسہ اللہ کے فضل سے کھا گئے. اب کسی نے اگر خورد برد کی ہے یا کسی کو مورد الزام ٹھہرانا مقصود ہو تو حسن نواز جو فرزند ارجمند ہیں محترم نواز شریف صاحب کے، یا شہباز شریف، ان سے پوچھیں کہ بھائی وہ کدھر ہے 190 ملین پاؤنڈ. ان کے پاس تو دھیلا نہیں آیا. اور پھر کہتے ہیں جی افزانے میں انہوں نے جو ہے یہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا ایک وہ لبادہ اوڑھ کر یہ رشوت کے طور پر. او بھائی وہ تو ٹرسٹ کی زمین موجود ہے، ٹرسٹ کی یونیورسٹی موجود ہے، وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، وہاں 150 طلباء جو ہیں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سو اس میں تو کوئی ایسا فراڈ ہے ہی نہیں. تو یہ جس دن لگا مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ عمران خان باہر ہوگا. سو اس لیے میں جب کہتا ہوں تو میں اپنے تجربے کے حساب سے، اپنی قانونی دانست کے فہم کے فراست کے حساب سے میں یہ عرض کرتا ہوں. لوگ یہ بھی پھر ٹرولنگ میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سی عید بتائی ہوئی ہے، کہ چھوٹی عید ہوتی ہے تب آج آپ لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو بڑی عید بتائی. آپ بڑی عید کا، کیونکہ چھوٹی گزر گئی ہے. دیکھیں اگر یہ سنیں اب، فسطائیت جب اس قدر انتہا پر ہے کہ کیس لگتا ہے اور کس جتنوں سے لگتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، کتنی ہم اس پہ تردد کرتے ہیں، کتنی کاوشیں کرتے ہیں، کتنے ہم جو ہے دھرنے دیتے ہیں، اور کتنی جو ہے منتیں کر کے درخواستیں دے کر ہم کیس لگواتے ہیں. اور پھر اگر جو ہے وہ کینسل ہو جائے، ڈی بی لسٹ کینسل کر دے، تو مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں. دیواروں کے ساتھ ٹکر مارے ہیں. ان دیواروں میں تو ہائی کورٹ نہیں ہوتی ہے. ہائی کورٹ تو یا سپریم کورٹ جو ہے وہ ان منصفوں کے اوپر محیط ہے. اگر منصف جو ہے وہ انصاف نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ہے اس معاملے میں ڈویژن بینچ کیا لب کشائی. حسن صاحب آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس تصویر کے پیچھے کچھ بڑا کچھ ہونے والا ہے. ایک تو آج کل کہہ رہے ہیں ابصار عالم صاحب دال ہی ساری کالی ہے، وزیر اعظم اور محسن نقوی کے درمیان جو دال انہوں نے پکڑی ہے وہ ساری کالی ہے. دوسرا آپ جو ہنس رہے ہیں یہ مسکراہٹیں بڑی دوسری طرف مجھے لے کے جا رہی ہیں کہ عمران خان کے القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، اس کے علاوہ ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ، فارن فنڈیں، دیگر کیسز اچانک لگنے جا رہے ہیں. آپ کا پہلے جملہ ایک بڑا وائرل ہے کہ عید سے پہلے خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اب بڑی عید آ چکی ہے، اس سے پہلے بڑے کیسز جو ہیں وہ اچانک لگ گئے ہیں. کوئی بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. آپ میری بڑی ٹرولنگ کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں نے کہا تھا جب اللہ کو منظور ہوگا. میری خواہش ہے، قوم کی خواہش ہے. کیسز میں کچھ نہیں ہے، پاکستان سارا جانتا ہے، دنیا ساری جانتی ہے کہ یہ لیکن تب کیسز بھی نہیں لگے تھے نا. یہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں کیسز تو لگوا کے آتے ہیں، لیکن لگ ہی جاتے ہیں. اتنی دیر بعد کیسز لگے. آپ جب عدالتوں میں جب آتے ہیں تو کیسز لگنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے وہی سوال ہے کہ اب اچانک کہاں سے آ گئی عدالت کو یاد کہ یار یہ بھی کیسز لگ رہے تھے.
تو اس میں کوئی بیک ڈور، کوئی عید سے پہلے کوئی بڑا ریلیف دیکھ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے؟ دیکھیں میری حساب سے تو بالکل ان کو ملنا چاہیے.